الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل الف اللہ۔ کل کا ہمارا جو سبق تھا وہ سورۃ الفاتحہ کی آیت نمبر 4 کا پہلا جز تھا ایاک نعبد پہ، اور آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ الفاتحہ کی آیت نمبر 4 کا دوسرا جز، اس کی تفسیر اور ترجمہ سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ترجمہ کنز العرفان، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ تو ایاک نستعین کہ تجھ ہی سے مدد چاہنا، آج ہم سنیں گے کہ مدد کس طرح اللہ تعالیٰ سے چاہی جاتی ہے، کیونکہ بعض لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ ہم کسی سے مدد طلب نہیں کر سکتے سوائے اللہ تعالیٰ کے، ہم وسیلہ بناتے ہیں، کہ اللہ کے اولیاء کو بناتے ہیں، نیک لوگوں کو اللہ کا وسیلہ بناتے ہیں۔ تو بعض لوگوں کو اس پہ اعتراض ہوتا ہے کہ صرف مدد اللہ تعالیٰ سے ہی مانگنی چاہیے۔ تو ناظرین کرام یاد رکھیے کہ ہم بھی یہی بات کہتے ہیں کہ مدد صرف اللہ تعالیٰ سے مانگی جائے گی۔ اب کون سی مدد ہوگی، وہ اللہ تعالیٰ کی مدد کس طرح ہوگی، اس بارے میں آج ہم تفصیل سنتے ہیں۔ ایاک نستعین، اب اس آیت کے اندر مدد فرمایا گیا، مدد طلب کرنا، تو مدد کا مطلب کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں کہ مدد مانگنا، مدد حاصل کرنا، چاہے واسطہ کے ساتھ ہو یا بغیر واسطہ کے ساتھ ہو، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ خاص ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے کہ جس سے مدد طلب کی جاتی ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فرماتے ہیں کہ جس سے مدد حاصل کی جائے تو اس کو بذات قادر ماننا، غنی ماننا، ہر چیز سے بے نیاز ماننا ضروری ہے، اور وہ ذات اللہ تعالیٰ کی ذات ہے کہ جو غنی ہے، بے نیاز ہے، بذات قادر ہے۔ یہ عقیدہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے لیے رکھنا کہ کوئی اور شخص بھی بذات قادر ہو کر، یعنی کہ اپنی طاقت سے اگر کسی کی مدد کرتا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے لیے عقیدہ رکھنا یہ شرک ہے، یہ عقیدہ درست نہیں ہے۔ اور رہی بات جو اللہ تعالیٰ کے اولیاء کرام سے مدد مانگتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے اولیاء کرام سے مدد مانگنا اس طرح ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ تک پہنچنے کے لیے ہمارا وسیلہ بنتے ہیں۔ ہم یہ بات نہیں کہتے کہ وہ لوگ اپنی قدرت سے، اپنی طاقت سے مدد کرتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے وہ لوگ مدد کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو قوت دی ہے، طاقت دی ہے، قدرت دی ہے، اب اللہ کی عطا سے وہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں، تو ہم اس مدد کے قائل ہیں۔ لیکن جو حقیقی مددگار ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے، وہی مدد کرتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر اپنے حبیب علیہ السلام کو بھی فرمایا کہ وہ لوگوں کی مدد کریں۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، ترجمہ کنز العرفان، اور جب وہ اپنی جانوں پر ظلم یعنی گناہ کر کے تیرے پاس حاضر ہوں اور اللہ سے معافی چاہیں اور معافی مانگے ان کے لیے رسول، تو بے شک اللہ کو توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں گے۔ اب اس آیت کے اندر دیکھیں کہ کیا اللہ تعالیٰ اس پر قادر نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ لوگوں کی مدد کر دیتا؟ اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ وہ صحابہ کرام کی مدد کر دیتا ہے۔ جو گناہ گار آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو اللہ قادر تھا کہ وہ خود بخشش کر دیتا ان گناہ گاروں کی۔ فرمایا کہ اے نبی، یہ لوگ تیرے پاس حاضر ہوں اور تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر بخشش چاہے، تو ضرور یہ توبہ کی دولت پائیں گے، توبہ کی نعمت پائیں گے۔ تو اس لیے ناظرین کرام کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی مدد فرمانے والا ہے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ مدد فرما سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو مدد کرنے کے لیے فرمایا۔ تو یہی مطلب ہمارا ہے جو قرآن پاک کے اندر واضح بیان کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کے اولیاء کرام کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو وہاں پر جا کر ہم ان کا وسیلہ پیش کرتے ہیں، پھر ان کے توسل سے اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرماتا ہے، یا اللہ تعالیٰ ان کو قوت عطا فرماتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طاقت سے ہماری مدد فرماتے ہیں۔ اور یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ جب اپنے بندوں کو طاقت کی قدرت عطا فرماتا ہے، دراصل جب اولیاء کرام لوگوں کی مدد کرتے ہیں تو ان کا مدد کرنا اللہ تعالیٰ ہی کا مدد کرنا کہلاتا ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو اختیار دیا ہے، ان کو قوت عطا فرمائی ہے، اللہ کے اختیار سے وہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں، تو گویا کہ ان کا مدد کرنا اللہ تعالیٰ کا مدد کرنا کہلاتا ہے۔ اس کے بارے میں بھی حدیث پاک واضح ہے کہ غزوہ بدر کے اندر فرشتوں نے صحابہ کرام کی مدد کی، لیکن اللہ تعالیٰ کا ارشاد فرماتا ہے، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، ترجمہ کنز العرفان،
اور بے شک اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی جب تم بالکل بے سر و سامان تھے۔ اب یہاں فرشتوں کی مدد کو اللہ تعالیٰ کی مدد فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہاری مدد، اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد کی، جب حقیقت میں تو اللہ تعالیٰ نے مدد نہیں کی بلکہ فرشتے آئے تھے مدد کرنے کے لیے۔ اب اس کی وجہ یہ ہے کہ فرشتوں کو مدد کا اختیار دینا یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار سے ہے، تو جب اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا تو گویا کہ یہ فرشتوں کا مدد کرنا اللہ تعالیٰ کا مدد کرنا ہی کہلایا۔ اب یہی معاملہ اللہ تعالیٰ کے انبیاء کرام علیہ السلام کا ہے، اللہ کے اولیاء کرام کا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے مدد کرتے ہیں، جبکہ حقیقتاً وہ مدد اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مدد کرنے کا اختیار دیا ہوتا ہے۔ اب دیکھ لیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے وزیر آصف بن برقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تخت لانے کا کہا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پلک جھپکنے کی مقدار میں تخت کو آپ نے لا کر حاضر کر دیا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ ھذا من فضل ربی، کہ یہ میرے رب کے فضل سے ہے۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کا فضل تھا، اللہ تعالیٰ نے طاقت دی تھی آصف بن برقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو وہ تخت لے کر آ گئے تو فرمایا کہ ھذا من فضل ربی، کہ یہ میرے رب کا فضل ہے، اصل میں مدد میرے رب کی ہے۔ رہی بات ہمارے آقا کریم علیہ السلام کی مدد کے بارے میں، تو انہوں نے اتنی امداد فرمائی ہیں کہ اگر ان کی امدادوں کو جمع کیا جائے، ان کی جو انہوں نے مدد کی صحابہ کرام کی، غریبوں کی، ان کو اگر جمع کیا جائے دخیم کتاب بن جائے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ آقا کریم علیہ السلام نے تھوڑے سے کھانے سے پورے لشکر کو سیر کر دیا۔ بڑا پیارا واقعہ ہے، آپ نے بھی سنا ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دودھ کے پیالے سے 70 صحابہ کرام کو سیراب کیا۔ آقا کریم علیہ السلام نے اپنی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری کیے۔ روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری کر کے 1400 یا 1400 سے زیادہ لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیراب کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لعاب دہن سے بہت سے لوگوں کو شفا یاب کیا۔